السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی سیکیورٹی ٹینشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے سفارتی نمائندہ اور افغانستان میں طالبان سے جو میٹنگ ہوئی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے کہ UN کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ القاعدہ مطلب انڈین سب کانٹیننٹ لیڈر جو ہیں القاعدہ کے، وہ موجود ہیں کابل میں، اور یہ بات بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بات بتائیے کہ پاکستان کے جو سفارتی نمائندہ ہیں انہوں نے کابل میں جو ہے وہ میٹنگ کی طالبان سے، تو کون سے ایشو پر بات ہوئی اور اس میں دوحہ پروسیس کا کیا رول ہے؟ شکریہ جی۔ طالبان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کشیدہ ہے تو بات تو اسی پر ہوئی ہے کہ سرحد کھول دیا جائے، افغانستان سے جو پاکستان کا موقف ہے کہ دراندازی یا جو دہشت گردی ہے اس کو بند کیا جائے اور حالات کو اس پر بہتر کیا جائے۔ مگر یہ ہے کہ افغانستان کی جو ہے وہ اپنی شرائط ہے، یہاں پر بھی اپنی شرائط ہے، تو دونوں ممالک جو ہے اپنی اپنی شرائط پر ابھی تک اٹکی ہوئی ہیں۔ وہ مطلب ان کا وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ مطلب اس میں لچک پیدا نہیں کرتی۔ اس میں ظاہر ہے مطلب ابھی تک جو اطلاعات یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ پاکستان کی طرف سے جو دباؤ ہے وہ کہتے ہیں کہ بس مطلب یہ دباؤ ختم ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد پر بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بس تعلقات خراب ہے اور خراب ہے۔ ایک افغان جرنلسٹ ہے سمیع یوسفزئی، اس نے پرسوں مجھے ایک میسج کیا تھا پرسوں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں پیالے کے بجائے یہ چینی نہیں ہوتی جس کو ہم قلبیل کہتے ہیں، اسی میں بھجوایا جائے کہ ہم تک نہ پہنچے۔ اچھا، ہمیں پیالے میں بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں تھوڑا بہت ملے گا اور چینی میں ہمیں بالکل کچھ نہیں ملے گا، یہ بہتر ہے۔ اور اس سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ طالبان اس وقت اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہی کام جو ظاہر شاہ نے نہیں کیا تھا، جو سردار داؤد خان نے نہیں کیا تھا، جو مجددی اور ربانی، بابر کارمل، ڈاکٹر نجیب، حامد کرزئی اور اشرف غنی نے نہیں کیا تھا، وہ طالبان نے کر کے دکھایا اور اس پر وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے لیکن ہم یہ نقصان کو بھی برداشت کرنے میں مگر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کا نقصان ہے۔ افغانستان کو کچھ زیادہ ہے، مگر پاکستان کو جو نقصانات ہیں اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں جتنی بھی مطلب جو افغان ٹریڈ سے منسلک شعبے تھے، جس میں ڈرائیور ہے، جس میں ٹرانسپورٹر ہے، جس میں کمیشن کار ہے، جس میں مزدور ہے تورخم کی، اسی طرح پنجاب کی جو زمیندار ہے جو کینو، کیلے، سندھ کے امرود، آلو وغیرہ اور مالٹے پیدا کرتے، وہ بہت سخت تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پنجاب کی جو اسمال انڈسٹریز ہے جس میں پلاسٹک، کراکری یا پیکنگ کی اشیاء والے ہیں، کھانے پینے یا دیگر ضروریات، وہ بہت سخت تنگ ہے۔ وہ کہتے کہ تجارت اکتوبر سے بند ہے، ہمارے جو پیسے تھے وہ بھی بند ہے۔ سرحد پار افغانستان میں کوئی 700 کنٹینر ہے، ٹرک کنٹینر، وہ پاکستانیوں کے ہیں، وہ وہاں پر پھنسے ہوئے، وہ وہاں پر اس کو پاکستان اس کو اجازت نہیں دیتا۔ طالبان تو دیتے ہیں، طالبان کہتے ہیں چلے جائیں، پاکستان اجازت نہیں دیتا، اور اس کے وہ جو ڈرائیور ہے، جو اونرز ہے، وہ سخت تنگ ہے، وہ بیانات اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اجازت دی جائے، ہمارے گاڑیاں خراب ہو گئے، ہمارے پاس ڈرائیور اور کلینروں کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں دونوں ممالک کو نقصان ہے۔ اس سے مطلب یہ سفیر سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے تو ایک مذہبی رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور پھر سراج الحق صاحب بھی گئے تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے بات چیت کی، مگر وہ ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک کوئی مثبت نتائج نہیں دکھائی دیتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں حالات؟ کیا کوئی نتیجہ نکلے گا افغانستان کی طرف سے، یا اسی طرح وہ اپنے سخت فیصلے کریں گے؟ میرے خیال میں اگر پاکستان اور طالبان اپنے اپنے موقع پر ڈٹے رہے تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اگر دونوں نے اپنے ان رویوں میں لچک پیدا کی
تو پھر میرے خیال میں کچھ راستہ نکل جائے گا. اور میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو تنازعات ہیں، یہ جو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں ٹسل ہوتے ہیں یا جو مطلب کلیشز ہوتے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتے تھے. مگر ماضی میں یہ تھا کہ وہاں پر سرحد پر تورخم میں یا چمن میں دونوں جانب سے قبائل بیٹھ کے وہ مسئلے کو فوری طور پر حل کر دیتے. اب بھی اگر پاکستان نے ایک ٹھیک ہے سرکاری حکام بھی بھجوا دے، مگر ساتھ ساتھ مذہبی، سیاسی، قبائلی رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد بنوا دے اور اس کو بھجوا دے تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکے گا. سر، یہ جو یو این کی رپورٹ آئی ہے القاعدہ کے حوالے سے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ کابل میں موجود ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ خبر ہے، مگر یہ یو این کو ابھی احساس ہوا. القاعدہ تو جس وقت تو 15 اگست 2021 کو طالبان کابل پہنچے تھے تو اسی دن پہنچ گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو پھر وہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا اس حقانیوں کے گھر پر، اور اس میں القاعدہ کا اس وقت کا جو سربراہ تھا ڈاکٹر ایمن الزوائری، اس کا وہ ہلاک ہوا تھا ساتھیوں سمیت. مگر اس پر طالبان نے اس وقت میرے خیال میں 2022 تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی تک طالبان نے تحقیقات مکمل نہیں کی. اس کے بعد پھر اور بھی ایک اور عرب نیشنل تھا، اس پر بھی اٹیک ہوا تھا. تو وہاں پر صرف القاعدہ نہیں ہے، وہاں پر داعش بھی ہے، وہاں پر اسلامک موومنٹ کے لوگ بھی ہے، وہاں پر جو ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کے لوگ بھی ہے، پاکستانی تو ہے ہی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر ہم کہہ دیں کہ افغانستان میں پوری دنیا کے جو دہشت گرد ہے وہ بیٹھے، یہ بالکل یو این کا صحیح ہے، مگر یہ یو این نے کافی دیر بعد اس کو احساس ہوا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت اعلان کرتے کہ افغانستان میں اس وقت دنیا بھر کے جو دہشت گرد ہے وہ جمع ہو رہے ہیں. مطلب اس کا اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو ہے وہ کافی سیکریٹ میٹنگز ہو رہی ہیں. ظاہر ہے جب دونوں پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف ہے تو ان کے درمیان وہ دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن والا فارمولہ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ پاکستان میں ڈسٹربلائزیشن ہو، پاکستان میں انرس پیدا کرنا ہے. تو ظاہر ہے ان کے درمیان تعلقات ہوں گے، رابطے بھی ہوں گے، اس کی تو کوئی تردید نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ ثبوت ہونا چاہیے. کیا مطلب حکومت کو چاہیے، حکومتی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو سب ثبوت کے ساتھ سامنے لا کر، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. لیکن پھر بھی دیکھیں یہ میٹنگز ہمارے لیے کس قدر نقصان ہے. بہت نقصان ہے، بالکل نقصان دہ تو ہے، نقصان دہ ہے، بالکل خطرناک ہے. مگر یہ کہ اس کی روک تھام کس طرح ہونی چاہیے، مطلب میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے. حکمت عملی جو ہے نا وہ سیاسی، سول اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفقہ طور پر طے کر دے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو خطرات ہیں اس کی روک تھام ممکن ہو جائے گی. سر یہ بھی بات کافی زیر گردش ہے کہ انڈیا سے جو ہے وہ انڈیا یہ آپریٹ کروا رہا ہے. کابل سے آتے ہیں دہشت گرد تو وہ پھر پاکستان آتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا کا کیا رول ہے؟ یہ تو ہے دونوں ممالک کے درمیان دشمنی ہے نا، دشمنی بالکل ہے. دشمنی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کبھی کبھی وہ تو مطلب موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. دشمنی میں تو لوگ وہ مطلب حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. تو ظاہر انڈیا سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ مطلب طالبان کو یا بلوچ بی ایل اے والے ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ گولی نہ چلائے، آپ آرام سے رہے، آپ امن سے رہے. وہ تو ایسا نہیں کرے گا، وہ تو مطلب کسی نہ کسی حد تک فروغ کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل. ہاں. اور کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں سر حالات کس طرح ہوں گے؟ میرے خیال میں پاکستان میں حالات جو ہے نا یہ ہمارے جو اندرونی حالات ہے بہت خراب اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ہمارے مطلب سیکیورٹی کو لے کے بھی اور گورننس کو بھی لے کے. بالکل یہ ہمارے حالات بہت خراب اس وجہ سے کہ ایک تو افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہے، ایک طرف بلوچستان میں بھی حالات خراب ہے، ٹی ٹی پی والے بھی ہیں. یہاں پر جو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان محاذہ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اس کے درمیان بھی اتنا اچھے تعلقات تو نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ مطلب چیزیں بہت تمام چیزیں جو ہے جس میں ملا کے یہ مطلب صحیح نہیں ہے.
یہ ملک کے لیے، مستقبل کے لیے، معیشت کے لیے، کیونکہ پہلے سے ہماری معیشت جو ہے نا بہت کمزور ہے، بہت خراب ہے. ان حالات میں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے حالات بنائے جس سے ہماری معاشی ترقی کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دوا ہو جائے. جو ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت ہے، ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارت ہے، وہ بحال ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی ملک ترقی کرے گا تو وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ہی کے ذریعے کرے گا. تو آپ نے یہ ٹریڈ کی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ طالب افغانستان کے ساتھ ہمیں یہ پہل کرنی چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں نا دونوں کو پہل کرنی چاہیے، مگر چونکہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. صحیح. افغانستان کے طالبان جو ہے نا وہ اتنے وہ نہیں ہے پولیٹیکلی اویئر ہو یا سوشلی اویئر نہیں ہے، اس سے ہمیں اتنے، مگر یہ پاکستان تو ایک سویلائزڈ ایک ڈیولپ ہے افغانستان کی نسبت، تو پاکستان کو پہل کرنا چاہیے. ظاہری نقصان پاکستان کا بھی ہے، افغانستان کا بھی ہے، مگر ہمیں اپنے نقصان کو دیکھ کے ہمیں پہل کرنا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ممالک میں ون ون پوزیشن ہوتا رہتا ہے، کبھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمیم سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں انتظار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.